الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال جبرائيل عليه السلام في ليلة المبين من مثلك يا ابن أبي طالب صلوات. اللہ علی کو سجدہ کرنے والوں کو بندے علی کی آمد مبارک. علی بندگی کی پہچان ہے. بندگی کی پہچان علی ہے. نجابتوں کی پہچان علی ہے. سیادتوں کی پہچان علی ہے. شرافتوں کی پہچان علی ہے. امامتوں کی پہچان علی ہے. ریاضتوں کی پہچان علی ہے. عبادتوں کی پہچان علی ہے. نبوتوں کی پہچان علی ہے. رسالتوں کی پہچان علی ہے. اور بتا دو رائیوڑ جانے والوں کو کہ اللہ کی پہچان علی ہے. میرے سامنے جو بیٹھے اگر بول نہیں پا رہے تو باہر چلے جائیں. تو خاموش بیٹھو. ادھر آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. ادھر آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. تو بول لینا, پیچھے آ جاؤ. اٹھو تم یہاں سے. اٹھو بیٹا, یہاں سے اٹھو. تقریر خراب نہیں کرو. شاباش, اٹھو. ادھر پیچھے آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. شاباش. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جو ہے جملے پہنچ گئے آپ تک اس لیے کہ خود جو ہے نا آپ کی جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. جشن سننے آئے ہیں. 12 رجب گزار لی ہے, 13 رجب گزر رہی ہے. اور کل میں کہہ چکا کہ چاند, عجیب بات ہے کہ رجب میں 12 ہی کو پورا ہو جاتا ہے. چاند بھی دیکھنے آتا ہے کہ کس کے نور سے چمک رہا ہوں, کس کے نور سے زو لے رہا ہوں, کس کے نور سے روشنی لے رہا ہوں. تو علی نام ہے اللہ کی پہچان کا. علی نہ ہو تو نہ پہچانا جائے کہ اللہ کون ہے. علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ ہے, وہ موجود ہے, وہ موجود ہے. اس لیے کہ علی جیسا بندہ جسے سجدہ کرے تو اسے اللہ ہی ہونا چاہیے. سلامت رہے آپ. کیسے کھلتے ہوئے, کیسے مسکراتے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیسے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کی رگوں میں علی خون بن کے دوڑ رہا ہے. آپ کے شجروں میں علی مہک رہا ہے. آپ کے حسب میں علی مہک رہا ہے. آپ کے نسب میں علی مہک رہا ہے. اور جس مودت و معرفت اور جس طرح کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپ علی کا ذکر سن رہے ہیں, میرا یقین ہے کہ گھروں کو جا کر ماؤں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر شکریہ ضرور ادا کرو.
بے سے بدناس کی سین تک علی علی ہے. قرآن کی علی علی کر رہا ہے. 1400 برس ہو گئے اور قیامت تک قرآن علی علی کرتا چلا جائے گا. قرآن علی علی کرنے سے تھکتا نہیں ہے. قرآن علی علی کرنے سے تھکتا نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کھڑے کھڑے قرآن پڑھنے والوں کو بیٹھے بیٹھے علی سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بزرگ بتائیں گے کہ علی جیسے جوان کا ذکر سننے کے بعد بزرگ بھی جوان ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھتے رہیے گا آپ, ان کی جوانی کو آپ دیکھیے گا. سلامت رہیں آپ, یہ علی کہنے والے سلامت رہیں, آپ کے شجرے سلامت رہیں, آپ کا حسب سلامت رہے, آپ کا نسب سلامت رہے, اور آپ کی یہ جیتی جاگتی سماج سلامت رہے. میں نے جملہ شروع کیا جہاں سے بات کا آغاز کیا کہ علی نہ ہو تو وہ پہچانا نہ جائے کہ اللہ کون ہے. اللہ نے بھی انتخاب کیا کہ میں علی ہی کے ذریعے سے پہچانا جاؤں تاکہ میں علی علی رہوں, یہ علی علی رہے. اور آج تک ہم ذکر علی کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ خود علی نے اور علی کے بچوں نے بتایا کہ لولا ما عبد اللہ ولولا ما عرف اللہ, ہم نہ ہوتے تو تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ سجدے کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ نمازیں کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ عبادت کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کیا ہے. جاننے والے جان گئے, پہچاننے والے پہچان گئے, لکھنے والے لکھ گئے. علی کی مدح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو, کوئی شیعہ ہو, کوئی مومن ہو. علی کی مدح کرنے کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ شجرے والا ہے یا نہیں ہے, حسب والا ہے یا نہیں ہے, نسب والا ہے یا نہیں ہے. جس کے شناختی کارڈ میں باپ کی بندیت میں جو نام لکھا ہے وہی ہے یا نہیں ہے. یہ تمام باتیں علی کے متعلق دیکھی جاتی ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں. ناراض ہونے والے مجھ سے ناراض نہ ہوں, پیغمبر سے ناراض ہو جائیں. اور پیغمبر سے ناراض ہو کے کوئی کہیں کا نہیں رہتا, پھر دھوبی کا کتا ہو جاتا ہے, نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. تو اگر بدعت علی کی جائے تو ہم سے ناراض نہ ہو, مومن سے ناراض نہ ہو, مومن سے ناراض نہ ہو, علی والے سے ناراض نہ ہو. بدعت علی اگر سننے کے بعد کوئی ناراض ہو رہا ہے تو رسول سے ناراض ہو, اللہ سے ناراض ہو جائے. ہم سے نہ لڑا کرو کہ علی علی کیوں ہے, ہم سے بحث نہ کیا کرو, اس لیے کہ اللہ نے علی کو بنایا ہی علی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ علی کی محبت پانی کی طرح ہے. جیسے پانی ڈھالان دیکھتا ہے ویسے ہی علی کی محبت شجرے دیکھتی ہے. جہاں شجرہ پاک ہوگا علی کی محبت اترتی چلی جاتی ہے. اس لیے علی کی محبت کسی مسلک کی محتاج نہیں ہے, کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے, کسی مشرق کی محتاج نہیں ہے, کسی دین کی محتاج نہیں ہے. جہاں علی سے محبت معطل ہو جائے وہاں انسان رقص کرتا ہوا علی علی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے میں نے کل جملہ کہہ دیا تھا کہ شہباز قلندر نے بھی کہا کہ ہر کتاب دیکھا کرو کہ اس میں نام علی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر اس کتاب پہ لعنت جس میں علی کا ذکر نہ ہو, ہر اس کتاب کے لکھنے والے پہ لعنت جس میں علی کا ذکر نہ ہو. تو اب میرے عزیزوں, لکھنے والے لکھ گئے, اپنے شجروں کی پہچان بتا گئے. جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہت بڑے عالم اہل سنت امام جلوی علیہ رحمہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے. رات دینا چاہتا ہوں آخری آدمی تک جو بیٹھے جو کھڑے ہیں, میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ جملہ پہنچ رہا ہے. علی کے متعلق کیا کہوں. ایک عالم اہل سنت سے پوچھا گیا, علامہ جلوی علیہ رحمہ سے, کہ ذات محمد کیا ہے اور علم محمد کیا ہے. کسی کی ذات تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی صفت مختلف ہے. کسی کی آواز اچھی ہے, کسی کی شکل اچھی ہے, کسی کا لباس اچھا ہے, کسی کی کتابت اچھی ہے, کسی کی خطابت اچھی ہے. صفات مختلف ہیں لیکن سب کی ذات ایک ہے کہ سب انسان ہے. ہماری صفت مختلف ہوگی لیکن ہماری ذات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. اب پوچھنے والا کسی اور کی ذات نہیں پوچھ رہا, پیغمبر کی ذات پوچھ رہا ہے, مصطفیٰ کی ذات پوچھ رہا ہے, محمد کی ذات پوچھ رہا ہے. اور پوچھنے والے نے امام جلوی سے پوچھا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے, ذات محمد کیا ہے, علم محمد کیا ہے. اب وہ جانے, ان کا عقیدہ جانے. میں جواب تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کیسا کھلتا ہوا مطلب میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ کی ساکت سماجوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں, آپ کی توجہات کی جانب جملہ منتقل کر رہا ہوں کہ جہاں امام جلوی سے پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے,
تو انہوں نے کہا ذات محمد ذات خدا ہے. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ کہنے جا رہا ہوں. عالم اہل سنت نے کہا ذات محمد ذات خدا، علم محمد علم خدا. کیا جملہ؟ اور سن لیا. اور اب ان سے دلیل پوچھی گئی. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ذات محمد ذات خدا؟ اللہ کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ کہہ چکا اللہ کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ نے کس دلیل کے تحت کہہ دیا کہ ذات محمد ذات خدا ہے، ذات محمد ذات خدا ہے، علم محمد علم خدا ہے؟ کہاں محمد کہاں خدا؟ وہ معبود یہ عابد، وہ مسجود یہ ساجد، وہ خالق ازل یہ مخلوق اول، وہ نور ازل یہ نور اول، وہ خالق عقل یہ عقل اول. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ذات محمد ذات خدا؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے. اور انہوں نے قرآن سے دلیل حوالے کی. کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے حبیب یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے. اے حبیب یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، یہ پتھر ہم نے پھینکے ہیں. امام جلوی کہہ رہے ہیں پتھر پھینکنے والا مصطفیٰ تھا. اللہ نے کہا تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. تو اللہ اگر کسی بندے کے کام کو اپنی طرف منسوخ کر لے تو بندے کی ذات اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. اور انہوں نے جملہ کہا، جملہ کہہ کے بات ختم کر دی. اور اب میں اسی دلیل سے جملہ اٹھا کے ایک دلیل قائم کر رہا ہوں. اور آخری آدمی تک چاہتا ہوں کہ جب جملہ پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کے ضرور بتانا کہ جملہ تم تک پہنچ گیا. امام جلوی نے کہا کہ پتھر مصطفیٰ پھینک رہے تھے. اللہ نے کہا پتھر ہم پھینک رہے ہیں. اے نبی تم نے نہیں، ہم نے پھینکا ہے. تو جب خدا کسی بندے کے کام کو اپنی طرف نسبت دے دے تو اس بندے کی ذات خدا کی ذات ہو جاتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا امام جلوی سے کہ آپ نے دلیل دے دی کہ کسی بندے کے کام کو اللہ اپنا کام کہے تو بندے کی ذات خدا کی ذات ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں قرآن میں بھی لکھا ہے اور قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے. ایک بار اللہ نے کہا اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم نے تمہاری پرورش کی. تو سمجھ گیا ہم کو سلام ہے. جیتا رہے سلامت رہے جہاں تک جملہ پہنچا. کہ نوجوان دوستوں کو خدا جوانوں کو سلامت رکھے. جہاں ہاتھ اٹھائے پیچھے آپ کے جہاں تک ہاتھ اٹھائے خدا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے جملہ سنا میری توقع سے بڑھ کر جملہ سنا، جیسے آپ نے سنا یہ آپ کا حق تھا اور کل بھی کہہ چکا ہے یہ فیصلہ بعد والوں کا خاصہ خدا کے قسم. جیسے آپ سن رہے ہوتے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں گود میں اٹھایا. لا 1400 برس کی تاریخ میں، لا پیغمبر کی 63 برس کی حیات میں، لا اس وقت کے جب پیغمبر پیدا ہوئے تھے کہیں دکھ رہا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو گود میں اٹھایا ہوا ہو؟ کہیں اللہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو گود میں لیا ہو. ایک ہی گود ہے ابو طالب نے کہا. جیسے آپ سن رہے ہیں کئی پورے پاکستان میں ایسی سماعت نہیں جیسے آپ اس وقت سن رہے ہیں. خدا کی قسم بتا رہا ہوں خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کے خون کی حفاظت فرمائے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی. پرورش کرنا ابو طالب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پرورش کی ہے. تو جاؤ امام جلوی سے کہو آپ نے دلیل قائم کی تھی کہ کسی بندے کے کام کو جب اللہ اپنی طرف منسوخ کرے تو بندے کی ذات خدا کی ذات ہو جاتی ہے. شرم نہیں آتی ابو طالب کو کافر لکھنے والوں کا؟ پہنچ گیا نا جملہ؟ دلیل ہے نا قرآن میں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو گود میں اٹھا لیا. ابھی تو آپ نے ایک فرق کو سنا نا کہ ابو طالب کی ذات کو اللہ نے اپنی ذات کہہ دیا. امام جلوی نے
ساتھ ہو جاتی ہے تو ابو طالب کی ذات امام جلوی نے کہا ہے کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں مچل رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو جملہ کہتے ہوئے؟ جب امام جلوی نے دلیل دے دی تو بھائی ابو طالب کی ذات خدا کی ذات ہو گئی نا. انہوں نے کہا کہ ذات مصطفیٰ ذات خدا ہے اس لیے کہ کنکر مصطفیٰ نے مارے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مارے، اس نے مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات پرورش ابو طالب نے کی، اللہ نے کہا ہم نے کی. تو ذات ابو طالب ذات خدا ہے. صرف یہی پر بات ختم نہیں ہوئی. ایک بار کہا ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کی مال سے مدد کی، تو ذات خدیجہ بھی ذات خدا. میں نہیں کہہ رہا، عالم اہل سنت نے لکھ دیا بھائی. جب وہ لکھ دیں گے تو بات تو آگے بڑھے گی، جب وہ لکھ دیں گے تو بات تو آگے بڑھے گی. جو ہے محمد کبھی اپنی شکل پہچانی، موسیٰ نے کہا رب انی، آئی آواز لن کرانی، جو کعبہ کوثین کی منزلوں میں پرواز کر رہا ہوں ایسا. اور کہاں فرد انسانی جس کا سایہ ہی نہیں، کہاں اس کا ثانی. جیسے آپ کی سماعتیں خدا ایک سماعتوں کو سلامت رکھے، جیسے آپ نے بزرگ محترم کا ساتھ دیا، اور نگار آپ کو بھی بزرگی میں جوان ہی رکھی. اور اس لیے خیبر کے جوان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری جوانیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. جو خیبر کے جوان سے دور رہتے ہیں وہ زندہ رہ کے جوان رہ کے بھی بوڑھے ہی نظر آتے ہیں. جو خیبر کے جوان سے دور رہتے ہیں وہ پھر زندہ رہ کے بھی جوان رہ کے بھی بوڑھے ہی نظر آتے ہیں. تو اب میں نے عزیزوں جملہ کہا کہ ذات محمد ذات خدا، اور عالم اہل سنت نے اس کی دلیل قائم کر دی. تو اب ابو طالب کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، علی کے بابا کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. اچھا میں جملہ دوں. عرب کا طریقہ ہے کہ کسی بزرگ کو ہمیشہ کنیت سے مخاطب کرتے ہیں. بیٹے کے نام سے مخاطب کر کے بیٹے کا نام حسن تو کہیں گے ابو الحسن، بیٹے کا نام علی تو کہیں گے ابو العلی، بیٹے کا نام زید کہیں گے ابو زید. ٹھیک ہے؟ تو ابو طالب کی ایک کنیت تو ابو طالب ہے، اس لیے کہ ایک بیٹا طالب تھا. علی سب سے بڑے تھے، سب سے بڑا، اور طالب سے ابو طالب کی کنیت ہو گئی ابو طالب. ہے کہ نہیں؟ تو ایک بیٹا علی بھی تو ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابو طالب کا ایک لقب ابو علی ہے، نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا ابو طالب کا لقب ابو علی ہے کہ علی کا باپ، علی کا باپ. یہ نہیں کہوں گا علی کا باپ، میں کہہ دیتا علی کا باپ. اگر خندق میں پیغمبر نے کہا ہوتا یہ علی جا رہا ہے، پیغمبر نے کہا ایمان جا رہا ہے، علی ایمان ہے، تو ابو طالب ابو الایمان. ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب ابو الایمان، ابو الکل ایمان. کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں، کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں. جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، اور جب جناب ابو طالب سے بات شروع ہو گئی تو میں کیسے عرض کروں کہ جملے میرے پاس آ رہے ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بار لکھنے والوں نے لکھا کہ، اور لکھنے والی نے لکھا، بولنے والی نے روایت محفوظ کروائی، سب سے چہی تھی. ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے پورے وجود سے نور پھوٹتا تھا. جب کوئی صدیقہ کہہ دے تو اس پر یقین کرو. جب کوئی صدیقہ کوئی بات کہہ دے تو اس پر یقین کرو. کہ پیغمبر سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نور ہی نور تھے.
سر کے بال سے بھی نور، پیشانی سے بھی نور، پاؤں سے بھی نور، پلکوں سے بھی نور، آنکھوں سے بھی نور، رخسار سے بھی نور، بینی سے بھی نور، سطن سے بھی نور، گردن سے بھی نور، سینے سے بھی نور، پورے وجود سے نور، پورے وجود سے نور. پیغمبر سر سے لے کر پاؤں تک ابا میں ملبوس ہوتے تھے. یہ ابا بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ پیغمبر جب اپنے حجرے میں آتے تھے پورا حجرہ نور سے منور ہو جاتا تھا. اور کبھی کبھی جب میں گڑیوں کے کپڑے سی رہی ہوتی تھی اور ایسے میں سوئی گر جاتی تھی. مرزا صاحب، جب میں جن گڑیوں سے کھیلتی تھی ان گڑیوں کے کپڑے سی رہی ہوتی تھی تو سیتے سیتے جب سوئی زمین پر گر جاتی تھی تو اب اتنا اندھیرا کہ نظر ہی نہیں آ رہا. میں انتظار کرتی تھی کہ نور والا آ جائے. جیسے آپ نے سنا یہ پیچھے والے تھک گئے، میں ان سے بار بار نہیں کہوں گا، لیکن اگر ہاتھ ہی اٹھا دے تو پتا چل جائے کہ میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ بیٹھے سب کے سب. کہا کہ میں انتظار کرتی تھی کہ مصطفیٰ آ جائے، نورانی شخصیت آ جائے، نور والا آ جائے. تو کہتے تھے کہ جب رسول آتے تھے حجرے میں، مشہور روایت ہے نا، بچپن سے سن رہے ہو، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں، صرف ایک نقطے تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. کہا کہ جب پیغمبر آ جاتے تھے اور ایسے میں ان کے نور سے میں کھوئی ہوئی سوئی بھی ڈھونڈ لیتی تھی. اتنا نور. گلی سے جب آتے تھے معلوم ہو جاتا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی منور ہو جاتی اور حجرے میں آ جاتے، حجرہ بقایا انوار بن جاتا تھا. اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور. وہ کہتی ہیں صحیح مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اشارے سمجھنے والا مجمع ہے، شاید یہی اشارے سے بات پہنچ جائے تم تک میں کہنا کیا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ پیغمبر جب بستر پہ لیٹ جاتے تھے اور چاہے کمبل ہی کیوں نہ اوڑھ لے، وہ کمبل بھی نور کو نہیں روک پاتا تھا. یعنی پیغمبر جب بستر پہ سو رہے ہوں، جسم پہ کمبل ہو یا کملی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کملی نور کو نہیں روک پاتی تھی. اور پتہ چل جاتا تھا کہ بستر پہ مصطفیٰ سو رہے. جیو سلامت رہو. جیسے آپ نے سنا معلوم ہو جاتا تھا کہ بستر پہ مصطفیٰ سو رہے، چاہے کمبل ہی کیوں نہ اوڑھا ہوا ہو، چاہے کالی کملی ہی کیوں نہ اوڑھی ہوئی ہو. اس لیے کہ کملی اور کمبل پیغمبر کے نور کی شو کو نہیں روک پاتے تھے. اس سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا ہوتا تھا. اب میں حیران ہوں لکھنے والوں پر کہ حضرت عائشہ کو صدیقہ تو کہتے ہو، ان کی بات پر یقین نہیں کرتے. ایک بار 40 قبائل کے 40 لوگ پیغمبر کے گھر کو گھیرے کھڑے رہے. رات بھر سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے. سو رہا تھا علی، سمجھتے رہے رسول سو رہا ہے. سو رہا تھا علی، سمجھ رہے تھے رسول سو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کافر بھی رسول کو دیکھتے تھے، کافر بھی جانتے تھے اس کے جسم سے نور پھوٹتا ہے. چاہے کملی اوڑھ کے کیوں نہ سو جائے، کملی بھی اس کے نور کی سو کو نہیں روک پاتی. 40 کافر رات بھر پیغمبر کے بستر کی طرف دیکھتے رہے، رسول سو رہا ہے. اس کا مطلب ہے علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور پھوٹ رہا تھا جیسے رسول کے جسم سے نور پھوٹ رہا تھا. جیو 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 سلامت رہو. علی سو گئے، بستر رسول پر سو گئے، اس شان سے سو گئے کہ سوتے ہی کب تھے ساقی کوثر تمام رات، کرتے تھے ذکر خالق اکبر تمام رات. بیدار بختی شب ہجرت گواہ ہے، بس ایک بار سوئے تھے حیدر تمام رات. ایک رات سو، ایسا سویا سونے والا اس کا سونا سونا بن گیا. ایسا سویا سونے والا کہ اس کا سونا سونا بن گیا. اور اللہ نے کہا بیچ رہا ہے سونا، بیچ رہا ہے سونا. میرا دل کہتا ہے کہ بندے نے کہا ہوگا پروردگار یہ سونا کتنا قیمتی ہے؟ کہا بہت قیمتی. اس لیے قیمتی ہے کہ خریدار میں ہوں. کہا پروردگار جب خریدنے والا تو ہے تو جب سونے کی قدر و منزلت معلوم ہے تو پروردگار جیسا سونا ویسی قیمت، جیسا سونا ویسی قیمت. کہا کیا چاہیے علی؟ کہا پروردگار جو تیری مرضی دے دے. پروردگار جو تیری مرضی دے دے. کہا پروردگار تو مرضی ہی دے دے. کہاں بیٹھے بھائی؟ کہا تو مرضی ہی دے دے. کہا لو ہماری مرضی تمہاری مرضی. اور علی سو گئے. جب سو گئے تو فخر و مباحات کیا اللہ نے عالم بالا میں. آپ
فرشتوں میرے دربار میں آ، چھوڑ دو رکوع، چھوڑ دو سلام، چھوڑ دو قیام، چھوڑ دو سجدے، آج سب میری بارگاہ میں آ، سارے متوجہ ہو گئے۔ پروردگار جو نظر نہیں آ رہا اس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ میرے بھائی سلامت رہے آپ، جو نظر نہیں آ رہا اس کی آواز آ رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ لکھا ہے قرآن میں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا جو ایک فطرت رہی ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ میں نے کہا اس پہر علی کا ذکر جاگ کر وہی سن سکتا ہے جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے زندگی لٹائے بیٹھا، اس نے اپنی حیات ناک کر دی اپنے بھائی کو۔ سب نے دیکھا پروردگار کیا حکم ہے؟ جا علی کے سرانے جاؤ۔ یہ اہل سنت اہل تشیع سب نے لکھا ہے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، امام غزالی کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں جو جبرائیل کی زبانی انہوں نے درج کیا۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ میرے ساتھ ہو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ساتھ ہو، سب میرے ساتھ ہو۔ کہ جا زمین پر جا اور علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اور رات بھر کھڑے ہو گئے علی کے سرانے، علی پر درود پڑھو۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ پہنچ ہی کیوں نہیں رہے بھائی۔ جاؤ سرانے، رات بھر کھڑے ہو کے علی پر درود پڑھو۔ آپ سمجھ میں آیا ہے درود کا مطلب؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں کس بار؟ بھائی نبی پر پڑھتے ہیں نا، تو نبی اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے۔ جاؤ علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اور فخر و مباحث کرو۔ جاؤ علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، علی کی تعریف بیان کرو۔ گئے جبریل آ گئے، میکائیل، اسرافیل، سارے ملائکہ، جبرائیل علی کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ علی سو رہے، شام سے سو رہے، علی کی آنکھیں بند، ذہن جاگ رہا ہے۔ علی کی آنکھیں بند، علی محب بستر سے، نبی کے بستر پر علی سو رہے۔ جبرائیل علی کے سرانے آ گئے۔ کاش کہ میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکتا، اگر نہ پہنچ سکا اس میں میری خطا ہوگی، آپ کی نہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام غزالی نے لکھا اور میریاں کی ہر کتاب نے لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا۔ جبرائیل علی کے سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون جبرائیل ہے یہ؟ جو آیتیں لے کر اترتا ہے، جو 114 سورے لے کے اترا ہے، جو 6666 آیتیں لے کر اترا ہے، وہ علی کے سرہانے اترا۔ علی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے مم مثلو کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کون تیری مثل ہوگا، کون تیرے جیسا ہوگا؟ جیو سلامت رہو۔ جبرائیل علی کے سرانے کھڑے ہو کے کہہ رہے مم مثلو کا یبن ابی طالب، مم مثلو کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تیری مثال کوئی نہیں ہے، تیرا مثل کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا اگر نہیں پہنچ پایا تو شاید میری خطا ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ مسل ہوگا، تیرا مسل کوئی نہیں، یہ نہیں کہا کہ تیری مثل کوئی نہیں۔ ابھی بھی نہیں پہنچا جملہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل۔ وہ جبرائیل جو آیتیں لے کر اترتا ہے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر جبرائیل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا شرک و بدعت کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ مم مثلو کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہاری مثل کون ہوگا؟ کون ہے تمہاری مثل؟ تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ اے جبرائیل تم ہی تو آیت لائے تھے نا اللہ کے لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اچھا آپ خاموش ہو گئے کہ نوالوں میں کون سی بات کرنے جا رہا ہوں؟ تو میرے غلو کا غیب بھی نہیں ہے، بتا رہا ہوں، جملہ سن لینا۔ خاموش ہو گئے آپ۔ اے جبرائیل تم ہی تو آیت لائے تھے لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور آج تم عالم اہل سنت نے لکھا ہے نا، امام غزالی نے لکھا ہے نا، اے جبرائیل تم آیت لائے تھے کہ بھائی اللہ جیسا کوئی نہیں، اور آج تم علی کے سرہانے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو اے ابو طالب کے بیٹے تم جیسا کوئی نہیں۔
اے جبرائیل جملے کی وضاحت کرو، تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو بدعت کر رہے ہو، تم تو نعوذ باللہ کفر کر رہے ہو، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، علی تو اللہ کا بندہ ہے، اور تم بندے کے لیے کہہ رہے ہو کہ علی تم جیسا کوئی نہیں، فیصلہ کرو کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے یا علی کے جیسا کوئی نہیں ہے، تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو شرک کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جبرائیل شاید غصے کے عالم میں کہیں گے کہ تم نے جملے پر غور نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مم مثلو کا یا علی، اے علی تمہارے جیسا کوئی نہیں، میں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے جیسا کوئی نہیں، اللہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ تو جو ابو طالب اپنے نام سے اللہ کی توحید بچا لے کیا وہ کافر ہوگا؟ لحد کا دسویں آگے تو چار میں سے کریں بھی سن لو لحد کے ابھی تو آیا ہوں میں لحد میں، حواس اپنے بجا تو کر لوں، ابھی تو آیا ہوں میں لحد میں، حواس اپنے بجا تو کر لوں، میرے سرحانے علی ہیں بیٹھے، ذرا سلام و دعا تو کر لوں۔ ابھی تو آیا ہوں میں لحد میں، جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں رہے، جی رہے ہیں، تروتازہ ہیں، غلام کی طرح کھل رہے ہیں۔ علی کا ذکر سن کے تو کلی بھی غلام بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہے نا سب کے سب، ابھی تو آیا ہوں میں لحد میں، خاص اپنے بجا تو کر لوں، میرے سرحانے علی ہے بیٹھے، ذرا سلام و دعا تو کر لوں، فرشتوں ٹھہرو، قسم خدا کی ابھی بتاؤں گا، پوچھ لے۔ ابھی تو آیا ہوں میں لحد میں، حواس اپنے بجا تو کر لوں، میرے سرحانے علی ہیں بیٹھے، ذرا سلام و دعا تو کر لوں، فرشتوں ٹھہرو، قسم خدا کی ابھی بتاؤں گا، پوچھ لینا، علی سے نظریں ملی ہوئی ہیں، قضائے عمری ادا تو کر لو۔ قضائے عمری ادا تو کر لوں میرے عزیزو۔ میں نے کسی منزل پر ایک جملہ کہا تھا، مجھے دیکھ جانا ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ ممبر شام پر، شام کے 70,000 ممبروں پر کئی برس تک، 40 برس تک ذکر علی پر پابندی رہی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھ دی یہ بات، اور جب وہ لکھتے ہیں تو بات بالکل صحیح ہے۔ ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ شام کے کئی ہزار ممبروں سے 40 برس تک علی پر پابندی رہی، کوئی ذکر علی نہ کرے، کوئی ممبر پہ جائے تو علی کا ذکر نہ کرے، اور اگر علی کا ذکر کرنا ہے تو برائی پہ کرنا، علی پر سب کو شتم کرنا، علی کی برائی پہ ذکر کرنا، علی کو برا کہنا، اور خبردار کوئی اس وقت تک ممبر نہ چھوڑے جب تک علی کو برا نہ کہہ لے۔ 40 برس شام میں ذکر علی پر پابندی رہی، 40 برس شام میں ذکر علی پر پابندی رہی۔ اب میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو مسلسل ہم علی 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 اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے کروٹ کروٹ جو مسلسل کہیں بھی جاتے ہیں علی 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 کر رہے ہیں، دنیا کو بتاؤ کہ آج جو ہم علی علی کر رہے ہیں یہ ان 40 برسوں کی قضا ادا کر رہے ہیں۔ قضائے عمری ادا تو کر لو، جملہ سنا، جملہ لے جاؤ اور دنیا کو بتا دینا ان 40 برسوں کی قضا ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے دور کا علی علی تو کیا ہی نہیں ہے۔
تو جب پابندی تھی اس کی قضا ادا ہو رہی ہو. ابھی اپنے دور کا علی علی تو کیا ہی نہیں ہے کہ جو مسلسل علی علی ہو رہا ہے. ابھی تو اس قضا سے پریشان ہو گئے ہو. جب ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری اس ادا سے لوگ پریشان ہو جائیں گے. توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا سب آپ کے ساتھ؟ خدا یقیناً ان بزرگوں کے سائے ہمارے سر پر سلامت رکھے، آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی بانیان جشن ہیں ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مجھ سے کہا تھا تو میں نے دعا کر دی. آپ سب کے لیے بھی دعا ہے. بس 2 جملے اور اس کے بعد تقریر اپنے عام ابراہیم میں داخل ہو رہی ہے. علی کائنات کی ابتدا، علی کائنات کا انجام، علی علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے سلونی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. عالم و جاہل سب بیٹھے ہوئے، توریت زبور انجیل قرآن پڑھنے والے سب بیٹھے ہوئے، یہودی عیسائی بت سب بیٹھے ہوئے. ہر ملک، ہر مسلک، ہر مشرق، ہر مذہب، ہر دین سے تعلق رکھنے والا انسان بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے بڑے عالمانہ سوال کیے. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا علی کائنات کیسے بنے؟ کائنات کی ابتدا کیا؟ کائنات کا آغاز کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کیسے بنائی؟ علی نے جھومتے ہوئے کہا پتہ نہیں جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں، بچپن سے آپ جملہ سن رہے ہیں اور نہیں سنا ہے تو آج سن لیجئے گا، اور سن لیں تو اس کو لوح قلب پر محفوظ کر لیجئے گا. علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں، اللہ کے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. ایک بار خدا کی شان سے لہجہ خداوندی میں علی گویا ہوئے. پوچھنے والے نے پوچھا علی یا ابو الحسن، اے مولا کائنات کی ابتدا کیا ہے؟ کائنات بنی کیسے ہے؟ علی نے جھومتے ہوئے کہا بِاسْمِی تَكَوَّنَتِ الْکائنات، اللہ نے پوری کائنات میرے ہی نام سے تو بنائی ہے. ختم ہو گئی تقریر، آسانی سے سنا، آپ نے جملہ چھپ گیا. بِاسْمِی تَكَوَّنَتِ الْکائنات، اللہ نے پوری کائنات میرے نام سے بنائی ہے. اللہ نے پوری کائنات میرے نام سے بنائی ہے. میرے نام سے، علی نام سے نہیں، میرے نام سے. اگر کہتے تھے نام علی سے بنائی ہے تو اللہ کا نام بھی علی ہے. ارے بھائی چھوڑ دیتا ہوں. کہا میرے نام سے پوری کائنات بنائی ہے. علی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے چاند کو بنانا چاہا، کہا علی، چاند بن گیا. سورج کو بنانا چاہا، کہا علی، سورج بن گیا. زمین کو بنانا چاہا، کہا علی، زمین بن گئی. آسمان کو بنانا چاہا، کہا علی، آسمان بنتے گئے. عرش، کرسی، لوح، قلم، سدرہ، آب قوسین، حجابات، سرادقات، ملائکہ، فرشتے، رسول، انبیاء، ذرات، پانی، سب کچھ علی 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 کہتا گیا. یہ علی نہیں کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کون 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 کون. علی کا نام کون ہے؟ کون کا نام علی ہے. علی کے نام کی معرفت ہو جائے تو انسان کون کا مالک بن جاتا ہے. علی کے نام کی معرفت ہو جائے تو مخلوق کون کی مالک بن جاتی ہے. ایک بار پیغمبر چلے گئے، علی بستر پر سو رہے ہیں. پیغمبر چلے گئے، علی بستر پر سو رہے ہیں. کسی کو پیغمبر نے ساتھ لے لیا. کوئی پیغمبر کے ساتھ ہے، غار ثور پہ پیغمبر داخل ہو گئے. اللہ نے کہا جاؤ میرے نبی کی حفاظت کرو. کبوتر آ گیا، اس نے گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے اور وہاں بچے آ گئے. ایک بار مکڑی آگے بڑھی، اس نے کہا میں بھی تیرے محبوب کی حفاظت کروں گی. اس نے جالا بنا لیا، اس نے جالا بنا لیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوگا. سورہ عنکبوت کی آیت، مکڑی نے جالا بنا لیا، کہا میں حفاظت کروں گی. ایک بار ساری مخلوق چاہتی تھی نا، اللہ نے کبوتر کو اجازت دے دی تم حفاظت کرو، اللہ نے مکڑی کو اجازت دے دی تم حفاظت کرو. یہ دو کمزور ترین چیزیں ہیں جس سے اللہ اپنی اہم ترین مخلوق کی حفاظت کروا رہا ہے. مکڑی کا جالا، کبوتر کا گھونسلہ. ایک بار جبرائیل کیسے خاموش رہتا؟ کہ پروردگار یہ کیا مکڑی کا جالا حفاظت کرے گا، یہ کیا کبوتر کا گھونسلہ حفاظت کرے گا. یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے محبوب کی حفاظت کروں. میں گیا تھا ابراہیم کی مدد کے لیے، میں جاتا ہوں آج فخر ابراہیم کی نصرت کے لیے. مجھے بھی اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کی حفاظت کروں. ایک بار قدرت مسکراتے ہوئے کہتی ہے جاؤ جاؤ تم بھی اپنی قسمت آزما لو. جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ گئے. ایک بار غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تھا. ایک بار جیسے ہی جالے کو دیکھا، جبرائیل نے چاہا کہ جالے کو توڑتے ہوئے اندر چلے جائیں اور پیغمبر کے سر پہ اپنے پروں کا سایہ کر لیں تاکہ کسی کی نگاہ پیغمبر تک نہ پڑے. اب مکڑی بیچ جالے میں، جالا تن کے بیچ جالے میں رکی ہوئی ہے، استراحت کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے جبرائیل کو. ایک بار پوچھنے والے نے پوچھا، مکڑی نے پوچھا جبرائیل سے کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا ہوں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے. کہا اس وقت کر جاؤ گے نا جب میرے جالے کو توڑ دو.
ہاتھ اٹھ گئے آپ کے خدا سلامت رکھے. شاید آخری جملہ ہو جائے تقریر کا. کہا اس وقت اندر جاؤ گے نا جب اس جالے کو توڑ دو, ذرا اس جالے کو توڑ دو گے اندر چلے جانا اور پھر مصطفیٰ کی حفاظت کرنا. جبرائیل مسکرا دیے. اللہ خود کہہ چکا ہے, میں ہی تو آیت لایا تھا, کائنات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تیرے جالے کو توڑنا, یہ تو میں ہوا ایک پھونک ماروں گا جالا ٹوٹ جائے گا. مکڑی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا, نہیں پھونک نہیں, اب چاہو تو اپنے شہ پر بھی مار کے دیکھ لو, جالا ٹوٹ جائے تو میرا نام مکڑی نہیں ہے. جبرائیل نے جیسے ہی سنا, اس نے دعوت کیا ہے, اس نے چیلنج کیا ہے. جبرائیل آگے بڑھے, چاہتے تھے جالے کو توڑے. جبرائیل جالے سے ٹکرائے, پیچھے آ گئے, پھر گئے, پھر پیچھے آ گئے, پھر گئے, پھر پیچھے آ گئے. کئی مرتبہ کوشش کی, جبرائیل سے جالا نہیں ٹوٹ رہا تھا, مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹ رہا تھا. بار بار اپنے شہپر کو حرکت دیتے تھے, جالا اتنا مضبوط تھا کہ جالا ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. ایک بار جبرائیل نے جب بہت کوشش کر لی اور جالا نہ ٹوٹا تو جبرائیل نے کچھ کہا. جب کہا اس نام کو لے کے, اب جب جالے پہ حملہ کیا, جالا ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا. جبرائیل اندر آ گئے. مکڑی نے مسکراتے ہوئے پوچھا, جبرائیل میرا جالا تم نے کیسے توڑ لیا؟ کیا کہا تھا؟ کہا علی کہا تھا. کہا اچھا آپ سمجھی, یہی نام لے کے تو جالا بنایا. جو ہے ختم ہو گئی بات, جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں پر ختم ہو رہی ہے. علی نہ ہو تو اللہ نہ پہچانا. اس میں آدم ہے علی, علی نہ ہو تو اللہ کا گھر کعبہ ہی رہتا, قبلہ نہ بنتا. سورہ اخلاص میں علی بیٹھے ہوئے تھے اور علی سے کسی نے پوچھا کہ علی اپنے خدا کا شجرہ تو بتائیے, اپنے خدا کا شجرہ تو بتائیے. اس لیے کہ عیسائیوں کا خدا کا شجرہ ہے, عیسائیوں کا خدا کا بیٹا بھی ہے کہ نہیں ہے نا. کہ اپنے خدا کا شجرہ تو بتائیے. خدا کی قسم آج کا کوئی ملا ہوتا سامان کاندھے پہ باندھ کر پھرنے والا تو وہ ناراض ہو جاتا, غصے میں آ جاتا, کیا بکتا اللہ کا کیا شجرہ ہے. لیکن یہ علی جیسے کہ یا علی اپنے خدا کا شجرہ بتائیے. ایک بار علی نے جھومتے ہوئے کہا, سن میرا خدا کا شجرہ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا, اللہ کا کوئی شجرہ نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. لم یلد ولم یولد جملے لے جاؤ, 4 مصرے آخری تمہارے حوالے کرتا ہوں اور آج کے نسبت سے جملے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کعبہ ذہن میں رکھنا, کعبے کی ٹوٹی ہوئی دیوار ذہن میں رکھنا, دیوار توڑ کر بنت اسد کا جانا ذہن میں رکھنا, 3 دن بعد دیوار توڑ کر بنت اسد کا واپس آنا ذہن میں رکھنا, بنت اسد کی گود میں علی کا آنا ذہن میں رکھنا. اور اب میرے 4 مصرے سن لینا کہ پاک شجروں کی سند پیدا ہوا. تم نے داد دے دی جیسے دے رہی تھی, اور اب چاہو تو داد دو, چاہو تو خاموش رہنا. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ میں یہاں سے بولوں تم وہاں سے بولتے جانا کہ پاک شجروں کی سند پیدا ہوا, پاک شجروں کی سند پیدا ہوا, دل میں دشمن کے حسد پیدا ہوا. پاک شجروں کی سند پیدا ہوا, دل میں دشمن کے حسد پیدا ہوا. اور سورہ اخلاص حیران ہو گیا, لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا. لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا. اجازت ہے کہ ایک قصیدہ سنا دو؟ باقی لوگ بسم اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ چند شعر جی بھی جاگتی سماج سے میرے ساتھ جیسے رہے. سب کو پروردگار سلامت رکھے, اس لیے کہ منقبت کے فوراً بعد میں اتر جاؤں گا. سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار
परवरदिगार बानियाने जश्न की तौफीकात में इजाफा फरमाए, हाजी इफ्तिखार साहब के दर्जात आलिया में इजाफा फरमाए, हमारे मिर्जा नदीम साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, इनके बच्चे को परवरदिगार बेहतरीन ज़ेर तालीम से आरास्ता फरमाए, जितने हज़रात बैठे परवरदिगार इन सब के घरों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, परवरदिगार आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, आपके रोज़गार में इजाफा फरमाए, आपकी तिजारत में रोज़ अफ़ज़ू इजाफा फरमाए। अगर कोई औलाद नरीना का तालिब है वहाँ पे जनाब अली अकबर औलाद नरीना अता फरमाए, कोई माँ कोई बहन कोई बेटी अगर घर में बैठी हुई रिश्ते के इंतजार में उसको बेहतरीन बार इनायत फरमाए। मेरे नौजवान दोस्तों के परवरदिगार खून की हिफाजत फरमाए, बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर क़यामत तक कायम रख परवरदिगार, और सबसे बढ़कर इस फर्श अज़ा की हिफाजत फरमा, हम सबको आपस में शीर और शकर फरमा दे और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। सुन ली मैंने दुआ, अब मैं जुमले आपके हवाले करूँ, इजाज़त है इसलिए आपके हवाले किए जाएं, सब मेरा साथ देंगे जवाब देंगे। ज़िक्र मासूम की महफिल में खुद आते हैं इमाम, जो भी इस बज़्म में आ जाते हैं सब ताहिर हैं। दाद देने के लिए हाथ उठाकर हम लोग अपने मौला को बताते हैं कि हम हाजिर हैं। अब हाथ उठा के बताते रहना कि हम हाजिर हैं। जिसको मन कुंतो का फरमान बुरा लगता है, जिसको मन कुंतों का फरमान बुरा लगता है, जिसको मन कुंतों का फरमान बुरा लगता है, बुरा लगता है, जिसको मन कुंतों का फरमान बुरा लगता है, खुद खुदा को वो मुसलमान बुरा थकना नहीं यार, मुझसे वादा करो थकना नहीं, अपने दिल की कुव्वतों से दाद भी देना, सुभान अल्लाह भी कहना, हाथ भी उठाते रहना, इसलिए कि चंद ही मिसरे जो आपके हवाले कर रहा हूं। जिसको मन कुंतों का फरमान बुरा लगता है, खुद खुदा को मुसलमान बुरा लगता है, जिसको मन कुंतों का फरमान बुरा लगता है। बुग़्ज़ रखे जो मेरे मौला अली से दिल में, बुग़्ज़ रखे जो मेरे मौला अली से दिल में, बस समझ लो उसे ईमान बुरा लगता है। उसे ईमान बुरा लगता है। किसी शेर से इख्तिलाफ हो तो हाथ उठा के बता देना इख्तिलाफ देखना चाहता हूँ, है ना? जिनको अच्छी नहीं लगती है अली की मिदहत, आपको तो अच्छी लगती है ना, बोल के बताए ना भाई। जिनको अच्छी नहीं लगती है अली की मिदहत, गोया उन लोगों को कुरान बुरा लगता है। गोया उन लोगों को कुरान, गोया उन लोगों को कुरान बुरा लगता है, जो घटाता है। चलो ये बात में पढ़ा लो, खामोश हो जाओ, अजीब शेर है नहीं, बात में पढ़ा लो। हुब्बे हैदर हो तो कांटा भी नजर आता है फूल, ऐसे बारिश है। हुब्बे हैदर हो तो कांटा भी नजर आता है फूल, मुझसे हैदर में गुलिस्तान बुरा लगता। ये तरह कैसे समझा यार, मेरा दिल आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, मैं बनावट से नहीं कर रहा हूँ, मैं दुआएं दे रहा हूँ आपको, जैसे आप
بغض ہے برا لگتا ہے. میرے چہرے میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہے؟ عجیب شعر آ گیا, مجھے خود ہنسی آ رہی ہے اس شعر پہ کہ بغض ہے در میں جو, بغض ہے در میں جو بستر ہے رکھا کاندھے پر, بغض ہے در میں جو بستر ہے رکھا کاندھے پر, مولوی تیرا یہ سامان برا مولوی تیرا یہ سامان برا لگتا ہے, مولوی تیرا یہ سامان برا لگتا ہے. آپ کی شعر شاید آخری دو شعر. ذوالجناح شہدی سے جو عداوت رکھے, ذوالجناح شہدی سے جو عداوت رکھے, جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا, جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے. ممتا آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور ممتے کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ سب آپ کے دل کی آواز ہے. ایک دل ایک زبان رکھتے ہیں ماجد ہم لوگ, ایک دل ایک زبان رکھتے ہیں ماجد ہم لوگ, ہم کو ہر